السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور ہم ہر معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں، تو پھر ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ہم ان احسانات کو گن ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں دین اور دنیا کی، ظاہری اور باطنی، تو دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جو ہمارے پاس ہے؟ وہ ہے دین اسلام کی نعمت۔ یہ کیوں بڑی نعمت ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، اور جس ہستی نے یہ دین کی نعمت ہم تک پہنچائی ہے وہ بھی اللہ کی محبوب ہستی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خوبصورت نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سکھا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے ہیں ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کا پسندیدہ ترین طریقہ ہے، اور جو آپ کی سنت ہے اس میں بھی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے کہ ہم وہ سب سیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا، کھانے پینے اور سونے جاگنے کا کیا معمول تھا۔ یہ ہم نے کیوں سیکھنا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی محبت کے حصول کا راستہ ہے۔ یہ طریقہ اپنانے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور ہم اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کی محبت، رحمت اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا ہے، تو ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، والدین، اولاد، زوج، یا ہمارے مال و اسباب، کاروبار وغیرہ، یہ چیزیں اپنی جگہ اہمیت اور افادیت کی حامل ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں ان چیزوں کی محبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس سے انسان ہدایت سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین اور اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ تقاضا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان، مال، اولاد، والدین اور ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ جب اللہ کی سچی محبت دل میں آ جاتی ہے تو باقی تمام محبتیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں اور اللہ کی اطاعت کی راہ میں حائل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس محبت میں کمی واقع ہو جائے تو دین اور ایمان میں بھی کمی ہوگی۔ گویا اگر کوئی اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کرتا ہے تو وہ محبت اس وقت تک اللہ کے ہاں سچی قرار نہیں پائے گی جب تک وہ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، اور دوسری طرف کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے، اور یہی اصل محبت کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی کہ وہ آپ کی کامل اطاعت اور فرما برداری کرتے، آپ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے۔ اگر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا پتہ چلتا تو اس پر بغیر کسی حیل و حجت کے عمل فرماتے، یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے اور آپ کی ہر ادا کو اپنا لیا تھا اور اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد اپنی ذات سے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے پھیلانے کی کوشش میں لگے رہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق کیا یہ تمام تقاضے پورے کرتا ہے؟ کیا آپ کی اتباع ہماری طرز زندگی ہے؟ کیا آپ سے محبت کی گواہی ہمارا عمل دے رہا ہے؟ ہم محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن نہ ہمارے اعمال بدلتے ہیں، نہ ہماری زندگیاں بدلتی ہیں، نہ ہمارے روز و شب بدلتے ہیں، تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ محض زبانی۔ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو تب ہی راضی کر سکتے ہیں
جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے آپ کی اتباع کریں، ورنہ پھر ہم اپنے محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اپنی ساری زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھال دینا ہی اصل محبت ہے، کہ ہمارے قول اور عمل میں مطابقت ہو اور ہم بغیر کسی حیل و حجت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔